بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم صابر۔ ناظرین، آپ نے ایک سنٹینس تو سنا ہوگا کہ جس چیز کو پانے کی خواہش آپ شدت کے ساتھ کرتے ہو تو پوری کائنات آپ کو وہ چیز دینے کے لیے، آپ کو دلوانے کے لیے جٹ جاتی ہے۔ پوری کائنات کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو وہ چیز دی جائے۔ تو مجھے اس کی سمجھ لا آف اٹریکشن کو پڑھنے کے بعد اور کسی حد تک لا آف اٹریکشن کو سمجھنے کے بعد آئی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ لا آف اٹریکشن کو یوز کر کے آپ اب زندگی میں جس چیز کی خواہش کرتے ہو، دولت، شہرت، عزت، پیسہ اور بھی کسی بھی چیز کی آپ خواہش کرتے ہو تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ کیا واقعی لا آف اٹریکشن کو یوز کر کے آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں وہ مل جاتی ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا لا آف اٹریکشن ہمارے دین، ہمارے مذہب اسلام کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو آج انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تو دوستو، لا آف اٹریکشن شروع سے ہی موجود تھا۔ لوگ شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر لا آف اٹریکشن کو یوز کر رہے تھے اور لا اٹریکشن کو یوز کر کے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ گین کر رہے تھے۔ لیکن لا آف اٹریکشن کو پاپولیرٹی ملی 2006 کے بعد۔ 2006 کے بعد یہ لا بہت فیمس ہوا، لوگوں کی اس سے واقفیت ہوئی۔ 2006 میں ایک بک لکھی گئی جس کا نام تھا دی سیکرٹ، اور ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی گئی، اس کا نام بھی دی سیکرٹ تھا۔ تو اس ڈاکومنٹری فلم کو دیکھنے کے بعد اور اس بک کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو لا آف اٹریکشن سے واقفیت ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور اس کو یوز کرتے ہوئے جس کی وہ خواہش کرتے تھے وہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے مائنڈ میں، انسان کے برین میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پیور انرجی سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک فریکوینسی، ایک انرجی، ایک طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ کا مائنڈ جو بھی سوچ بناتا ہے وہ ایک فریکوینسی کے رکھتی ہے، وہ پیور انرجی سے بنتی ہے، اور وہی سوچ جب وہ باہر کائنات کو دیتا ہے، یونیورس کو دیتا ہے، تو وہ اپنی طرح کی فریکوینسی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے واپس اسی کے پاس لے کے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا مائنڈ جس طرح کی وائبس، جس طرح کے سگنلز باہر دے رہا ہوتا ہے، آپ انہی چیزوں کو اپنی طرف دوبارہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کا مائنڈ، آپ کا برین میگنیٹک پاور رکھتا ہے، مقناطیسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ یہ تو تھا لا آف اٹریکشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن کو یوز کیسے کیا جاتا ہے۔ لا آف اٹریکشن کو یوز کرنے کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس چیز کی آپ کو شدت ہے، اس کو آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں اور اس کا ایک امیج بنائیں۔ دا سیکرٹ جس رائٹر نے بک لکھی تھی، اس کا ماننا ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ اس کا ویژول امیج اپنے مائنڈ کے اندر بنائیں۔ آپ اگر اپنے آفس یا اپنے گھر کے اندر اس چیز کی ایک تصویر بنا لیں، اس کا ایک خاکہ بنا لیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں وہ چیز پکی ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، تو آپ کا مائنڈ یونیورس کو وہ سگنل دے گا اور وہ فریکوینسی دے گا، اور وہ فریکوینسی اس چیز کی فریکوینسی کے ساتھ مل کر اس کو اٹریکٹ کر کے آپ کی طرف لے کے آئے گی۔ فار ایگزامپل، کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ایک بلیک کار چاہیے، تو اب بلیک کار کی اگر آپ فوٹو یا امیج بنا لیتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو، آپ کے امیج میں مائنڈ میں پکا ہو رہا ہے، اس کا ویژول امیج بن رہا ہے، اور آپ کا مائنڈ کلیئر ہے، وہ کلیئرٹی کے ساتھ کائنات کو سگنل دے رہا ہے کہ مجھے بلیک کار چاہیے۔ تو جب آپ کے مائنڈ سے یہ سوچ نکل کر باہر جائے گی، یہ فریکوینسی نکل کر باہر جائے گی، تو اس بلیک کار کی فریکوینسی سے ملے گی، اور وہ بلیک کار آپ اس بلیک کار کی فریکوینسی کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی، اور آپ اس بلیک کار کو حاصل کر لو گے۔ یہ لا آف اٹریکشن کا ماننا ہے۔ لا آف اٹریکشن کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہو، جس چیز کی آپ سگنل اپنے مائنڈ سے اس کائنات کو دے رہے ہو،
اس کا آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے ملے گی۔ اور نمبر 3 کہ جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، جو چیز آپ پانا چاہ رہے ہو، جیسے ہم نے یہاں پہ اگزامپل پٹ کی ہوئی ہے کہ ایک بلیک کار چاہیے، تو آپ نے اس کی فیلنگز اپنے اندر لے کے آنی ہے کہ اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی، جیسے وہ چیز میرے پاس ہے، تو اگر میرے پاس وہ چیز ہے تو میں کیسے فیل کر رہا ہوں، میرے پاس اگر بلیک کار ہے تو میں اس کو یوز کر کے کیسے انجوائے کر رہا ہوں، کیسے پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں لا آف اٹریکشن کو یوز کرنے کے۔ اب یہاں پہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا لا آف اٹریکشن ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ تو جو لوگ اس کی فیور میں جو مانتے ہیں کہ واقعی لا آف اٹریکشن ایگزسٹ کرتا ہے اور لوگ لا آف اٹریکشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت کچھ گین کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زمین کے اندر قوت ثقل ہے، بال کو اوپر پھینک کے نیچے آئے گی، کوئی فروٹ درخت سے ٹوٹے گا تو نیچے گرے گا، جو بھی چیز اوپر سے پھینکیں گے وہ نیچے آئے گی، وہ نیچے کیوں آ رہی ہے، اوپر کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک اٹریکشن پاور ہے۔ جس طرح زمین کے اندر ایک اٹریکشن پاور ہے، وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اٹریکشن پاور ہے، تو اسی طرح آپ کے مائنڈ کے اندر بھی اٹریکشن پاور ہے کہ آپ کا مائنڈ جس چیز کو سوچتا ہے، شدت کے ساتھ سوچتا ہے، اسی چیز کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لا آف اٹریکشن ہمارے دین کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو بالکل بھی یہ ہمارے دین، ہمارے مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کے تینوں سٹیپس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کائنات کو بتاؤ، آپ کلیئرٹی کے ساتھ کائنات کو، یونیورس کو سگنل دو کہ مجھے یہ چاہیے، یعنی کائنات سے مانگو۔ تو کائنات کس نے بنائی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کائنات خود سے تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، جو کچھ بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے مانگنا بہت پسند ہے، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سٹیپ جس میں کائنات سے مانگا جا رہا ہے، یعنی اللہ سے مانگا جا رہا ہے، وہ بالکل بھی ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ اور نمبر 2 کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ چیز مجھے ملے گی۔ تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہو اور اس یقین کے ساتھ مانگتے ہو کہ میں نے جو کچھ مانگا وہ مجھے ضرور ملے گا، تو اللہ کو یقین کے ساتھ اس سے مانگنا بہت پسند ہے۔ تو سیکنڈ سٹیپ بھی ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ تو تیسرا سٹیپ ہے کہ اپنے اندر فیلنگز لے کے آنا کہ جو چیز میں چاہتا ہوں، جو چیز میں یونیورس سے مانگ رہا ہوں، جو چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ میرے پاس آلریڈی موجود ہے، وہ اپنے اندر فیلنگز پیدا کر رہے ہو، تو یہ شکر گزاری ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، جو اللہ آپ کو دینے والا ہے، جو چیز آپ کو ملنے والی ہے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، وہ آپ فیل کر کے خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو لا آف اٹریکشن کو یوز کرنے کے یہ تینوں سٹیپس ہیں۔ اگر تینوں کی فلاسفی کو دیکھیں تو یہ ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، لا آف اٹریکشن ٹوٹل فوکس کرتا ہے آپ کی سوچ پہ، اور پازیٹیو سوچ پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کو پازیٹیو ملے گا، اگر آپ نیگیٹیو سوچیں گے تو آپ کو نیگیٹیو ملے گا۔ اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچیں کہ میرے ارد گرد سارے پازیٹیو لوگ ہیں، تو آپ کے مائنڈ سے پازیٹیو فریکوینسی جا رہی ہے جو پازیٹیو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی۔ اور اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد سارے نیگیٹیو لوگ ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جو میرے خلاف لاپنگ کرتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ سے ایک نیگیٹیو انرجی نکل رہی ہے جو نیگیٹیو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسی فریکوینسی، جیسی سوچ، جیسی انرجی آپ اپنے مائنڈ سے باہر نکال کے یونیورس کو دیتے ہو، تو یونیورس ایسی انرجی آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ ریورس سائیکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ لا آف اٹریکشن سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اپنے اندر نیگیٹیو تھنکنگ نہ لے کے آئیں۔ اگر آپ نیگیٹیو تھنکنگ لے کے آئیں گے تو آپ اس لا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو نیگیٹیو فیلنگ یا نیگیٹیو سوچ بھی ہمیں آتی ہے، لیکن جو پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، وہ نیگیٹیو انرجی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، وہ اس کے اوپر ڈومیننٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ لا آف اٹریکشن کو یوز کیجئے گا
بہت سارے لوگ اپنے اگزامپلس دے رہے ہیں کہ ہم نے لا آف اٹریکشن کو یوز کیا اور بہت کچھ گین کر لیا. تو لا آف اٹریکشن کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا آف اٹریکشن صرف نام ہے پازیٹیو سوچنے کا اور اس سوچ کے ساتھ پازیٹیو حاصل کرنے کا. تو آپ اگر لا آف اٹریکشن کو یوز کر کے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو بنا لیتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ سے بچتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. یہاں پہ مجھے ایک پروورب یاد آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو آپ کی قسمت بدل جائے گی. تو اپنے آپ کو بدلنے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو بدلنے کا مطلب اپنی سوچ کو بدلو. آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے تو پھر ہی آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اور ویسے بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کیا ہے؟ نیت آپ کی سوچ ہے. جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ عمل کرتے ہیں. اگر آپ کی نیت پازیٹیو ہے، آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ عمل بھی اچھا کریں گے. جب آپ عمل اچھا کریں گے تو آپ کو رزلٹ بھی اچھا ملے گا ڈیفینیٹلی. تو فرینڈس، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ نیکسٹ اسی طرح کی میں ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں. اور نیکسٹ ویڈیوز میں 17 سیکنڈز مینیفیسٹیشن کے حوالے سے اپلوڈ کرنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.